رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي من علينا في البداية بالهداية وأنقذنا من الضلالة بمحض الفيض والعناية، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي هو الوقاية من النوايا، وعلى آله وأصحابه ذوي الرواية والدراية، صلاة وسلاما لا غاية لهما ولا نهاية. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحبال مقتحم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، باعث تخلیق کائنات، دستگیر جہاں غم گسار زمان، حامی بے کساں، سید سروران، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، نہایت ہی معزز محتشم حضرات و سامعین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اجتماع میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ان مقدس لمحات کا صدقہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ آمین۔ آج کے جمعۃ المبارک میں میری گفتگو کا موضوع ہے خیر کی کنجی۔ سبحان اللہ۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں خیر اور نیکی کے کاموں میں سبقت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ آج کا یہ موضوع خیر کی کنجی، خیر سے مراد دین اسلام ہے۔ خیر سے مراد دین اسلام کا علم، اور اس کی کنجی چابی سے مراد وہ علماء ربانیین ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیے ہوئے علم کو آگے پھیلاتے ہیں، اس علم کو اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہیں، اور پھر آگے اس علم کا نور لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رزق حلال کو بھی اگرچہ خیر سے تعبیر کیا گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعدد فرامین میں
خیر سے مراد جس چیز کو لیا گیا وہ دین کا علم ہے، اور قرآن و سنت کا علم اسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خیر سے تعبیر کیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان جسے امام فخر الدین رازی نے جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس کی تفسیر کے اندر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ذکر کرتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان ھذا الخیر خزائن، کہ میرے صحابہ جو علم رب ذوالجلال نے مجھے عطا کیا اور وہ علم میں نے تم تک پہنچایا قرآن کی صورت میں یا اپنے دیگر فرمان کی صورت میں، حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو علم ہے یہ خیر کے خزانے ہیں، علم دین یہ خیر کے خزانے ہیں۔ وَتِلْكَ الْخَزَائِنُ مَفَاتِحُ، اور ان خزانوں کی پھر چابیاں بھی ہیں، ان خزانوں کی چابیاں بھی ہیں۔ حالانکہ کسی کے پاس اگر کوئی خزانہ ہو تو وہ خزانہ چھپاتا ہے اور جس صندوق میں یا جس الماری میں اسے چھپا لے پھر اس کی چابی کے بارے میں کسی کو نہیں بتاتا، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ میں تمہیں خزانہ بھی بتا رہا ہوں اور اس کی چابی بھی تمہیں دے رہا ہوں۔ دیگر جو خزانے ہیں جو مال ہے وہ ایسا ہے اسے بندہ چھپاتا اس لیے ہے کہ اگر اس کا لوگوں کو پتہ چل گیا لوگ لے جائیں گے تو میرے خزانے میں کمی آئے گی، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں جو خزانہ میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ خزانہ جتنا تم مجھ سے لوگے اور جتنا اس کو آگے پھیلاؤ گے اس کے اندر کمی نہیں آئے گی، جتنا پھیلاتے جاؤ گے اللہ اتنا ہی اسے بڑھاتا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ وَتِلْكَ الْخَزَائِنُ مَفَاتِحُ، پھر ان خزانوں کی چابیاں بھی ہیں، اور میرے آقا فرماتے ہیں فَطُوبَى لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ مِفْتَاحًا لِلْخَيْرِ، فرمایا مبارک ہو اس بندے کو جس کو اللہ نے ان خزانوں کی چابی بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ چابی سے مراد علماء جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں پھر اسے آگے پھیلاتے ہیں۔ فرمایا مبارک ہو اس بندے کو جس کو اللہ نے میرے علم کے خزانوں کی چابی بنائے، اور فرمایا وَمِغْلَاقًا لِلشَّرِّ، اور مبارک ہو اس بندے کو جس کو رب ذوالجلال نے شر کا تالا بنایا، کہ جس کے ذریعے شر کو تالا لگا ہوا ہے، شر زمانے میں پھیلتا نہیں، اور میرے علم دین کا جو خزانہ ہے اس کی اللہ نے اسے چابی بنایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسے اپنی زبان مبارک سے مبارکباد دے رہے ہیں کہ جو بندہ ان خزانوں کو حاصل کرے، جو خزانے اللہ نے مجھے دیے اور میں نے آگے صحابہ کو پہنچائے اور میرے صحابہ نے آگے تابعین کو، اور قیامت تک یہ سلسلہ اس دین کے علماء اس کو جاری رکھیں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو میرے علم دین کا خزانہ ہے اسے جو حاصل کر لے یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ میرے آقا اسے مبارکباد دیتے ہوئے فرماتے ہیں مبارک ہے اس بندے کو جس کو اللہ نے ان خزانوں کی چابی بنایا اور شر کے لیے اللہ نے اسے تالا بنا۔ اور آگے فرمایا وَوَيْلٌ لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ مِفْتَاحًا لِلشَّرِّ وَمِغْلَاقًا لِلْخَيْرِ، اور فرمایا ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جس کو رب ذوالجلال نے شر کی چابی بنایا، کہ جو جب بھی بولتا ہے زمانے میں شر پھیلاتا ہے۔ فرمایا ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جو شر کی چابی ہے اور خیر کے لیے تالا ہے، کہ جب بھی اس کے پاس جاؤ کبھی خیر کی بات نہیں ملے گی، وہ شر کی چابی ہے، شر پھیلاتا ہے، اور خیر نیکی کو اور علم دین کو اس نے اپنے اوپر بند کیا ہوا ہے، اور لوگوں پر بھی اس نے علم دین کو بند کیا ہوا ہے، وہ شر پھیلاتا ہے، فرمایا اس کے لیے ہلاکت ہے۔
لیکن اس کے لیے خوشخبری ہے، مبارک ہے جو خیر کی چابی ہے اور اللہ نے اسے شر کا تالا بنا دیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس آیت کریمہ کے اندر بھی رب ذوالجلال نے اس کی وضاحت کی کہ خیر کی چابی اور شر کی چابی اس میں فرق کتنا ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جس کے پاس دین کا علم ہے، اور ایک بندہ وہ ہے جس کے پاس علم نہیں۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے ان دونوں کے مقام کے اندر اتنا فرق ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ برابر ہیں کہ جن کو اللہ نے علم دیا، جو جانتے ہیں، یہ ان لوگوں کے برابر نہیں کہ جن کے پاس دین کا علم نہیں، جو دین کے علم سے جاہل ہے۔ رب ذوالجلال نے آگے اس کی کئی مثالیں دیں، فرمایا جس طرح روشنی اور اندھیرا یہ برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح نور اور ظلمت یہ برابر نہیں، اندھا اور بینا یہ برابر نہیں، جس طرح زندہ بندہ اور مردہ یہ برابر نہیں، اسی طرح عالم دین اور غیر عالم دین یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ جس کو رب ذوالجلال نے دین کا علم دیا، اللہ نے اسے زندہ سے تعبیر کیا، اور جس کے پاس دین کا علم نہیں، فرمایا اس کو رب ذوالجلال مردہ سے تعبیر کر رہا ہے۔ جس کے پاس دین کا علم ہے اسے اللہ نے بینا سے، جس کے پاس نظر ہو، آنکھ ہو، اس سے تعبیر کیا، اور جس کے پاس دین کا علم نہیں اس کو اندھوں سے تعبیر کیا۔ فرمایا جس طرح یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، علم والے کو اللہ نے نور سے تعبیر کیا، اور جس کے پاس دین کا علم نہیں اسے اللہ نے ظلمت اور اندھیرے سے تعبیر کیا۔ فرمایا جس طرح یہ دو چیزیں نور اور ظلمت یہ برابر نہیں ہو سکتے، اس طرح وہ جس کے پاس دین کا علم ہے اور وہ جو دین کے علم سے جاہل ہے یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ جس طرح دن اور رات میں فرق ہے، اسی طرح عالم دین اور غیر عالم دین میں اللہ نے فرق رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جامع خطاب کرتے ہوئے اس میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تعلموا العلم، فرمایا علم حاصل کرو، علم سیکھو۔ اب علم کے اوپر جو الف لام ہے یہ مضاف کی عوض ہے، یہاں مضاف محذوف ہے۔ ہر علم جو ہے اس کو خیر سے تعبیر نہیں کیا گیا، یہاں جس علم کی بات ہے اصل عبارت یہ ہے تعلموا علم دینی، میرے دین کا علم حاصل کرو۔ یعنی علم کے اوپر جو الف لام یہ مضاف کی عوض ہے، تو عبارت تعلموا علم دینی، تم علم سیکھو میرے دین کا، میرے دین کا علم حاصل کرو، اس لیے کہ سارے نیک کاموں کا دار و مدار علم دین پر ہے۔ علم دین بندے کو حاصل ہوگا تبھی پتہ چلے گا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ اگر وہ کاروبار کرے، اگر وہ اپنی دنیاوی معاملات کے اندر بھی کوئی بھی عمل کرے، اگر اسے پتہ ہی نہ ہو کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کے شرعی تقاضے کیا ہیں، اس کی شرائط کیا ہیں، یہاں تک کہ عبادات کرتے ہوئے بھی اگر اسے نماز کے فرائض اور شرائط اور واجبات کا علم تک نہ ہو، تو نماز کے مفسدات کا پتہ نہ ہو، وہ کس طرح اپنی عبادت کو مکمل کر سکے گا۔ اگر وہ روزے کی حالت میں ہے تو روزے کے فرائض، اس کے مکروہات کا ہی پتہ نہ ہو، وہ کس طرح اس کا روزے کی عبادت مکمل ہو سکتی ہے۔ وہ زکوٰۃ دے، وہ حج کرے، وہ دیگر کوئی بھی عبادت کرے، تو علم دین سب کی اصل ہے۔ علم دین ہوگا تب جا کے بندے کی عبادت مکمل ہے، تب جا کے اس کے دنیاوی معاملات جو ہیں وہ حرام چیزوں سے بچ سکیں گے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں تعلموا علم دینی، میرے دین کا علم حاصل کرو، اس سے تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرماتے ہیں تعلموا العلم فإن تعلیمہ للہ خشیۃ، فرمایا میرے دین کا علم حاصل کرو، کیوں؟ فرمایا فإن تعلیمہ للہ، اس لیے کہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو علم حاصل کیا جائے، جو علم دین حاصل کیا جائے،
اس سے ملتا کیا ہے؟ فرمایا خشیتن، اس سے اللہ کی خشیت بندے کو ملتی ہے۔ اگر علم دین حاصل کرنے کا جو نیت ہے، ارادہ ہے، وہ سچا ہو، یہ نیت نہ ہو کہ میری برادری میں فلاں بندہ بھی پڑھا ہے، میں بھی اس سے زیادہ پڑھ کے اس کو نیچا دکھاؤں گا تاکہ لوگ میری تعریفیں کریں، لوگ مجھے عالم دین کہیں، لوگ میرے آگے پیچھے بیٹھ چلیں، میری تعریفیں ہوں، مجھے القابات لگے، دنیاوی غرض کوئی نہ ہو، صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو بندہ علم دین سیکھتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں خشیتن، قرآن میں بھی ہے، اللہ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے علماء جو ہے وہی ڈرتے ہیں۔ تو جس کے سینے میں دین کا جتنا علم آتا جاتا ہے، رب ذوالجلال کا خوف اس کے دل میں اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں طلبہ عبادہ، میرے دین کا علم حاصل کرو۔ کیوں؟ طلبہ عبادہ، کہ میرے دین کے علم کو طلب کرنا، کسی دینی مجلس کے اندر اس نیت سے جا کے بیٹھنا کہ یہاں بیٹھوں گا تو مجھے دین کا علم ملے گا، کوئی بات مجھے سیکھنے کے لیے ملے گی، اس غرض سے کوئی بندہ کسی دینی مجلس میں جا کے بیٹھے، کسی کی تقریر سنے، بات سنے، نیت یہ ہو علم دین طلب کرنے کی جستجو ہو، تو میرے آقا فرماتے ہیں رب ذوالجلال اس طلب پر بھی اپنی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے علم دین حاصل کر لینا، اس پہ جو اجر ملتا ہے وہ معاملہ بعد کا ہے، ابھی یہ اس کی صرف طلب ہے کہ میں علم دین حاصل کروں۔ فرمایا اس طلب پر بھی خالق کائنات جل جلالہ اپنی عبادت کا ثواب اس بندے کے کھاتے میں درج فرما دیتا ہے۔ مزید فرمایا والبحث عنہ جہادا، فرمایا جو علم دین حاصل کرنے میں بحث و تکرار کرتا ہے، اس پہ ریسرچ کرتا ہے، اس پہ وقت لگاتا ہے، اس پہ اب کتابیں اور مطالعہ پڑھاتا ہے، کسی سے جا کے بحث و تکرار کرتا ہے، اگرچہ اس پوری بحث کے اندر ایک مرتبہ بھی رب ذوالجلال کا بظاہر نام نہ بھی آئے، میرے آقا فرماتے ہیں خلق کائنات اس بحث و تکرار پر اسے جہاد کی نیکی عطا فرما دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ صرف بحث کرنے پر، ریسرچ کرنے پر، غور و فکر کرنے پر، کسی سے جا کے مکالمہ کرنے پر، یعنی اس نے کسی سے جا کے سوال کیا، آگے سے جواب ملا، اس نے مزید اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے مزید اس پہ اعتراض کیا، پھر جواب ملا، اس طرح مکالمہ ہوتا رہا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگرچہ وہ دین کی باتوں کا مکالمہ کر رہا ہے، ادھر دین سیکھنے کا بھی ثواب ہے، اس مکالمے میں اللہ جہاد کی نیکی بھی عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ گھر بیٹھے، مدرسے میں بیٹھے، اپنے محلے کی مسجد میں بیٹھے، بندہ اللہ کے راستے میں جہاد والی نیکی بھی حاصل کر لیتا ہے۔ مزید فرمایا وَمَذَاكَرَتُهُ تَسْبِيحٌ، علم دین کا مذاکرہ کرنا، بحث و تکرار کرنا۔ مذاکرہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ وہ بندہ دکاندار ہے، اس نے مسئلہ پوچھنا ہے بے کا، آ کے کسی سے مسئلہ پوچھا کہ حضرت صاحب اس طرح بے کرنا، چیز کو بیچنا، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ آگے سے عالم دین نے بتایا کہ ہاں یوں کرو گے تو جائز ہے، اس طرح کرو گے تو ناجائز ہے۔ اب اس پوری بحث کے اندر ایک بار بھی لفظ اللہ نہیں آیا، اللہ کا نام ایک بار بھی نہیں آیا۔ بحث و تکرار ہوئی ہے بے کے مسئلے پر، خرید و فروخت پر، یا طلاق کے مسئلے پر، یا نکاح کے مسئلے پر، ایک بار بھی بظاہر اگر اللہ کا نام اس کی زبان سے ادا نہیں بھی ہوا، میرے آقا فرماتے ہیں چونکہ سیکھا علم ہے، اس کا مذاکرہ ہو رہا ہے، اللہ اس پر بھی اپنی تسبیح کا، اپنے ذکر کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگرچہ مذاکرہ اس پہ علم دین کا ہو رہا ہے، لیکن یہ کلام بھی اللہ کو اتنا پسند ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اپنی تسبیح کا، اپنے ذکر کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر فرمایا
وَتَعْلِيمَهُ لِمَنْ لَا يَعْلَمُهُ صَدَقَةً. پھر علم دین حاصل کر کے کسی ایسے بندے کو علم دینا، ایسے بندے کو مسئلہ اسے بتا دینا. مثال کے طور پہ آپ کے سامنے اگر کوئی شخص وضو کر رہا تھا، آپ نے دیکھا کہ اس نے وضو کے اندر ایسی غلطی کی جس سے وضو نہیں ہوتا، یا کوئی بندہ نماز پڑھ رہا تھا، آپ جانتے ہو کہ اس نے نماز میں ایسی غلطی کر دی. مثال کے طور پہ ایک رکن کے اندر اگر 3 مرتبہ یوں ہاتھ باندھا ہوا ہے، اس کو کھول کے 3 مرتبہ کوئی ہلا دے، حرکت دے، کسی جگہ پہ خارج ہی کر لے، جو ہی تیسری مرتبہ ہاتھ کھلے گا ایک رکن کے اندر، نماز اس کی فاسد ہو جائے گی. کوئی بندہ دیکھ رہا تھا، اس نے بعد میں اس کو پکڑ کے مسئلہ بتایا کہ یوں کرنے سے نماز فاسد ہوتی ہے، یوں کرنے سے وضو نہیں ہوتا، یوں کرنے سے نماز میں یہ خرابی آتی ہے. یہ مسئلہ کسی کو بتا دیا. میرے آقا فرماتے ہیں بتایا تو مسئلہ ہے، اللہ اس کام پر اس بندے کو صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. فرمایا وَتَعْلِيمَهُ لِمَنْ لَا يَعْلَمُهُ صَدَقَةً. ایسے شخص کو کہ جس کے پاس علم نہ ہو، اسے دین کا علم دے دینا، سکھا دینا. خالق کائنات جل جلالہ اس کام پر اسے صدقے کا ثواب دیتا ہے. مزید فرمایا وَبَذْلَهُ لِأَهْلِهِ قُرْبًا. یہ تو ہے کسی دوسرے بندے کو دین کا علم دیا، اس پہ صدقے کا ثواب. ایک ہے اپنے گھر والوں کو بٹھا کر انہیں وضو کا طریقہ بتایا، انہیں نماز کے فرائض سکھائے، واجبات سکھائے، نماز کی شرطیں بتائیں، وضو کرنے کا طریقہ سکھایا، اپنے گھر والوں پہ علم کو خرچ کیا. میرے آقا فرماتے ہیں قربا، رب ذوالجلال اپنی بارگاہ میں اس عمل کو قربت کا ذریعہ بنا دیتا ہے. اپنے گھر والوں کو علم دین سکھائے، اللہ اسے اپنی قربت عطا کرتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں اتنا وہ مقرب ترین بندہ بن جاتا ہے جو اپنے گھر والوں پہ اس علم کو خرچ کرتا ہے. اور مزید میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام علم دین کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَمَنَارُ سُبُلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ. فرمایا مبارک ہو ان علماء کو جن کو اللہ نے اہل جنت، جنتیوں کے راستے کا چراغ بنا دیا کہ جنتی جس راستے پہ چلیں گے، علماء ان سے پہلے جب ان راستوں پہ چلتے ہوئے جنت کی طرف چلے جائیں گے تو یہ جنتی محسوس کریں گے کہ ان راستوں پہ روشنی ہے، چمک ہے. تو یہ چمک کس چیز کی ہے؟ فرمایا وہ علماء ہیں کہ جن کو اللہ نے جنتیوں کے راستے کا بھی چراغ بنا دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم دین کے دنیاوی فوائد بیان کرتے ہوئے میرے آقا فرماتے ہیں ایک تو ہے دین کا وہ فائدہ، علم دین کا جو بندے کو قبر میں ملنا ہے، جو بندے کو حشر کے میدان میں ملنا ہے. فرمایا علم دین کے دنیاوی فوائد بھی ہیں. ایک تو وہ ہے نا لوگوں کو پھلائے سکھائے، اس پہ صدقے کا ثواب، اس پہ اجر و ثواب. علم دین کا دنیاوی فائدہ بندے کو اپنے آپ کو کیا ہوتا ہے، عالم کو اپنی ذات کے لحاظ سے اس علم کا فائدہ دنیا میں کیا ہوتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں وَهُوَ الْأَنِيسُ فِي الْوَحْشَةِ. فرمایا جب کوئی بھی عالم دین کا دل لگانے والا نہ ہو، یہ میرا علم جو میں نے صحابہ کو دیا، صحابہ نے آگے امت تک پہنچایا، میرے آقا فرماتے ہیں یہ میرا جو علم ہے، جو خیر ہے، یہ کسی عالم دین کو وحشت میں نہیں ڈالتا، کبھی اس کو غمگین نہیں کرتا، اس کو کبھی وحشت نہیں آنے دیتا. یہ تنہائی میں بھی ہو، قید و صعوبت کی صعوبتیں بھی برداشت کر رہا ہو، قید و بند کی، اگرچہ اس کو جیل کے 4 دیواری میں بند بھی کر دیا جائے، لیکن جس کے پاس میرا دیا ہوا علم ہے، فرمایا وہ 4 دیواری میں بھی وحشت نہیں آنے دیتا، وہاں بھی اسے وحشت نہیں ہوتی. وَهُوَ الْأَنِيسُ فِي الْوَحْشَةِ. وہ کبھی وحشت محسوس نہیں کرتا، اجنبیت محسوس نہیں کرتا. فرمایا وَالصَّاحِبُ فِي الْغُرَبَةِ. وہ کہیں پردیس میں چلا جا، اپنے آبائی علاقے سے دور دراز ہے، لیکن سینے میں اس کے میرا دیا ہوا علم موجود ہے. تو میرے آقا فرماتے ہیں پردیس کے اندر بھی، اجنبی ماحول کے اندر بھی
جو علم ہے یہ اس کا دوست بن جاتا ہے. کبھی قرآن کی آیت اس سے بات کرتی ہے اور کبھی میرا فرمان اس سے گفتگو کرتا ہے. کبھی قرآن کی آیت میں ہوتا زن ہو کر وہ اس سے گفتگو کرتا ہے, قرآن کی آیت اس سے باتیں کرتی ہے. کبھی میرا فرمان اس کو اس کی وحشت کو دور کرتا ہے, اس کی وحشت میں لاتا ہے. فرمایا میرا دیا ہوا علم اس کا رفیق بن جاتا ہے, اس کا دوست بن جاتا ہے. والمحدث فی الخلق, فرمایا میرا علم صرف اس کی تنہائی ہی دور نہیں کرتا, والمحدث فی الخلق, تنہائی میں اس سے باتیں بھی کرتا ہے. یہ علم اس کی اتنی شان ہے, یہ کسی حالت میں اسے وحشت زدہ نہیں ہونے دیتا. اگرچہ وہ پردیسی ہے, اپنے دیش سے دور بیٹھا ہے, لیکن چونکہ سینے میں قرآن کا علم موجود ہے, حدیث کا علم موجود ہے, فقہ کا علم موجود ہے, فرمایا وہ کسی گوشے میں ہو, تنہائی میں ہو, دریاؤں میں ہو, صحرا میں ہو, کسی جنگل میں اکیلا بیٹھا ہو, وہ وحشت زدہ نہیں ہے. فرمایا میرا علم قرآن و سنت اس بندے سے گفتگو کر کے اس کی اجنبیت کو دور کر دیتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں والدلیل علی السراء والضراء, فرمایا میرا علم اس کے لیے دلیل ہے ہر خوشی کے ماحول میں اور ہر پریشانی کے ماحول میں. میرا دیا ہوا علم اس بندے کے لیے دلیل ہے. والصلاح علی الاعداء, اور اگر ایسا موقع پیش آ جائے دین کے دشمنوں کے ساتھ لڑنے کا, میرے آقا فرماتے ہیں بد عقیدہ بد مذہبوں سے لڑنے کا موقع آ جائے, جس کے سینے میں میرا دیا ہوا علم ہے اسی کسی ظاہری تلوار ہتھیار اگرچہ پاس نہ بھی ہو, میرے آقا فرماتے ہیں والصلاح علی الاعداء, میرا دیا ہوا علم ہی دشمن پر ہتھیار بھی بن جاتا ہے. یہ ہتھیار کے کام آتا ہے. اس کے پاس چونکہ علم ہے وہ علم کے ذریعے ان کا رد کرتا ہے, اور یہ رد کرنا یہ دشمنوں کے دلوں پہ ایسا وار کرتا ہے کہ جو تلوار بھی وہ زخم نہیں لگاتی جو علم دین کی قلم لگا دیتی ہے. سبحان اللہ. فرماتے ہیں والصلاح علی الاعداء, دشمن کے مقابلے میں یہ ہتھیار کا کام دیتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم دین پڑھنا اور پڑھ کے اسے آگے پھیلانا, جو پڑھتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں جو عالم بن جائے وہ کوئی معمولی انسان نہیں. اب صرف دنیا والے ہی اس کے قریب نہیں آتے. میرے محبوب نے یہ معاملہ نگاہ نبوت سے دیکھا اور اپنے صحابہ کو بیان کیا. حضور فرماتے ہیں وَتَرْغَبُ الْمَلَائِكَ فِي خُلَّتِهِمْ, فرمایا عالم دین سے تو اللہ کے فرشتے بھی دوستی کی تڑپ رکھتے ہیں کہ ہمیں عالم دین کی دوستی مل جائے, یہ ہمارا دوست بن جائے. فرمایا تَرْغَبُ الْمَلَائِكَ فِي خُلَّتِهِمْ, رب ذوالجلال کے فرشتے اس بندے کے ساتھ دوستی کی تڑپ رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس بندے کا دوست بنا. اور مزید فرمایا وَبِأَجْنِحَتِهَا تَمْسَحُهُمْ, کتنی شان ہے عالم دین کی. فرمایا اللہ کے فرشتے اپنے نورانی پروں سے اس عالم دین کے قدموں کو صاف کرتے ہیں. وَبِأَجْنِحَتِهَا تَمْسَحُهُمْ, اللہ کے فرشتے اس عالم دین کے پروں کو اپنے پروں سے صاف کرتے ہیں. اور ایک حدیث میں ہے جب بچہ بھی عالم بنا نہیں, گھر سے صرف پڑھنے کے لیے نکلتا ہے, قرآن پڑھنے کے لیے, علم دین حاصل کرنے کے لیے, اسے یہی محسوس ہوتا ہے میں قدم اٹھاتا ہوں تو اپنے محلے کی گلی پہ پڑھ رہے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں حقیقت میں فرشتوں کے پروں پہ پڑھتے ہیں. فرشتے اس عالم دین جو ابھی مکمل نہیں ہوا صرف حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا ہے, اللہ کے فرشتے بھی اپنے پر اس عالم دین کا جو طالب ہے اس کے قدموں کے نیچے بچھا دیتے ہیں. سبحان اللہ. وَبِأَجْنِحَتِهَا تَمْسَحُهُمْ, اور فرمایا وَيَسْتَغْفِرُ لَهُمْ كُلُّ رَقْبٍ وَلَا يَابِسٍ كُلُّ رَقْبٍ وَيَابِسٍ, فرمایا ہر خشکی اور تری کی چیز, یہاں تک کہ سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں, میرے آقا فرماتے ہیں وہ بھی اس عالم دین کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہیں. چاہے وہ خشکی کی چیز ہو چاہے وہ تری کی چیز ہو, ہر
چیز، اگرچہ ان کی استغفار ہم نہیں سنتے، ان کی دعا ہم نہیں سنتے، لیکن میرے محبوب کی نگاہ نبوت نے دیکھا بھی ہے اور کانوں نے سنا بھی ہے، سن کے امت کو بتایا ہے کہ جو میرے دیے ہوئے علم کا طالب ہو اس کو حاصل کر لے۔ رب ذوالجلال کے فرشتے دوستی کی تڑپ کرتے ہیں، اپنے پروں سے قدم صاف کرتے ہیں، اور میرے صحابہ رب ذوالجلال کی کائنات مخلوق کی ہر چیز خوشی اور تری کی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے ہیں، فرمایا اذا مات العالم، جب کوئی عالم دین دنیا سے جاتا ہے اس کا وصال ہوتا ہے، فرمایا کہ اسلام کی دیوار پہ ایک شگاف پڑ جاتا ہے، ایک سوراخ اسلام کی دیوار پہ ہو جاتا ہے، وہ شگاف کسی چیز سے بھی نہیں بھرتا۔ یعنی اگر یہ کہیں کہ اسلام عالم دین کے جانے سے ابھی شگاف پڑ گیا تو بعد والے جو غیر عالم ہیں وہ کہیں کہ ہم سارے مل کے ساری رات نفلی عبادت کرتے ہیں تاکہ اسلام کی یہ دیوار کا شگاف پر ہو جائے، سارے روزہ رکھتے ہیں، ورنہ وہ سالوں سال عبادت کریں، روزے رکھیں، لیکن اسلام کی دیوار کا وہ شگاف کبھی وہ پورا نہیں کر سکتے، کبھی اس کو بھر نہیں سکتے، کبھی اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ فرمایا ہاں ایک چیز ہے جو اس شگاف کو بھر سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس عالم کے جانے کے بعد اس کی جگہ کوئی اور تیار ہو جائے اور وہ اس کی کمی کو پورا کرے۔ زمانے کی جس طرح کو اس عالم نے پورا کیا ہوا تھا، فرمایا وہ کوئی اور اٹھے اس کی جگہ آ کے بیٹھے، جو وہ پھیلاتا تھا، جو وہ کام کرتا تھا، وہ بھی اس کی جگہ علم دین پھیلائے اور لوگوں کی تڑپ کو پورا کرے۔ فرمایا جو یہ کام کرے اس سے تو شگاف بھر سکتا ہے، بقیہ پوری کائنات مل کے اگر عبادت میں مصروف ہو جائے کہ ہم اس شگاف کو بھر دیں گے عبادت کے ذریعے، فرمایا وہ شگاف صرف ایک کام سے بھر سکتا ہے کہ عالم دین کی کمی کو دوسرا عالم ہی پورا کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی مکرم شفیع معظم طبرانی شریف کے اندر یہ حدیث میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان، حضور فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے مخاطب تھے، حضور فرماتے ہیں انکم اصبحتم فی زمان، میرے صحابہ سنو تم ایسے زمانے میں موجود ہو، اب ایسا زمانہ ہے، اس حضور صحابہ کے زمانے کی بات کر رہے تھے جب حضور خود بھی تشریف فرما تھے اور پھر صحابہ اکرام رضوان حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے، یعنی یہ خاص صحابہ کے زمانے کی بات ہے۔ فرمایا میرے صحابہ تم ایسے زمانے میں ہو، کثیر فقہاؤہ، کہ اس زمانے میں فقہا کثیر ہیں، اتنے فقیہ موجود ہیں، ہر گھر میں اگر تلاش کرو گے تو تمہیں ہر گلی محلے میں فقیہ مل جائے گا۔ یعنی یہ دور صحابہ کی بات ہے کہ صحابہ تم ایسے زمانے میں ہو کہ ہر جگہ پہ فقیہ موجود ہے، فقہا کی تعداد کثیر ہے، قلیل خطباؤہ، اس زمانے میں خطیب کم ہے، اور جن خطیبوں کی بات ہے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ بعض 4 کتابیں پڑھ لی، خطاب آنا آ گیا تو وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کتنے بڑے عالم دین بن گئے، یہ ان خطیبوں کی بات ہے۔ ورنہ ایسے خطیب تھوڑے ہیں جو بغیر علم کے خطاب کرے، فقہا کی تعداد بڑی کثیر ہے، وَقَلِيلٌ مَن يَسْأَلُ، اور صحابہ جس دور میں تم ہو اس دور میں ایسے لوگ بہت کم ہیں جو سوال کریں، لینے والے کم ہیں، دینے والے بہت زیادہ ہیں، دینے والے تو مال لے کے پھرتے ہیں کہ ہمیں کوئی لینے والا نہیں ملتا، صحابہ سوال کرنے والے بڑے تھوڑے، وَقَسِيرٌ مَن يُعْطَى، اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے جو اللہ کے راستے میں اپنا مال قربان کرتے ہیں، ہر وقت تیار بیٹھے ہیں، کب آرڈر آئے کب اللہ کے راستے میں ہم سب کچھ قربان کر دیں۔ لینے والے تھوڑے ہیں، دینے والے زیادہ ہیں۔ یہ حضور نے صحابہ کے زمانے کی بات بیان کی، لیکن نگاہ نبوت آج کے حالات کو بھی دیکھ رہی تھی۔ میرے ذہن کے فلک پہ جو بھی سوال چمکے تو میں نے دیکھا، تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی۔ سبحان اللہ۔ نگاہ نبوت نے آج کی صورتحال بھی دیکھی، اور خدا کی قسم یہ فرمان پڑھ کے پتہ چلتا ہے، اور کوئی غیب تم سے کیا نہا ہو بلا،
جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ. کہ میرے محبوب کی نگاہ نبوت نے آج کے حالات بھی دیکھے اور اللہ نے ایسا علم دیا کہ جو بتایا 100% حق ہے، سچ ہے. میرے آقا فرماتے ہیں، فرمایا صحابہ جس زمانے میں تم ہو فقہا کی تعداد کثیر، خطیب کم، لینے والے بہت کم، دینے والے بہت زیادہ. فرمایا اس زمانے میں العمل فی خیر من العلم، اس زمانے میں چونکہ علم پہلے بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، فرمایا اس زمانے میں علم سے بہتر عمل کرنا ہے. کہ علم تو ہر بندے کے پاس ہے، ہر صحابی کے پاس علم ہے، تو اب علم سے بہتر یہ ہے کہ بندہ عمل کرے. لیکن میرے آقا فرماتے ہیں وَسَيَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ، اے میری امت تم پر ایک ایسا زمانہ بھی آنے والا ہے، ابھی آیا نہیں، آئے گا قرب قیامت میں. فرمایا صحابہ جب تم نہیں ہوگے تمہارا زمانہ گزر چکا ہوگا، خیر قرون گزر چکا ہوگا، پھر ایک ایسا زمانہ آئے گا. کیا ہوگا اس میں؟ فرمایا کثیر خطباؤہ، اس میں ان پڑھ خطیبوں کی تعداد بڑھ جائے گی. تو ایسے خطیب کہ جنہیں پتہ ہی نہیں کہ کفریہ کلمات کیا ہوتے ہیں، ان کی تقریریں سنو تو بیچ میں ایسے کلمات کے جن پہ کفر کے فتوے لگے، ایسے خطاب بھی موجود ہیں اور ایسے خطیب بھی موجود ہیں. فرمایا کہ خطیبوں کی تعداد کثیر ہوگی. وَقَلِيلٌ فُقَہَا، لیکن چراغ لے کے ڈھونڈو تمہیں دور دور تک فقیہ کوئی نہیں ملے گا، فقیہ نہیں ملے گا. فقہا کی تعداد قلیل پڑ جائے گی. جو دین کے مسائل سمجھتا ہو، جسے دین کا علم آتا ہو، جسے حلال حرام کا پتہ ہو، جسے کفریہ کلمات کا علم ہو، جسے رب ذوالجلال کی معرفت حاصل ہو، جسے نبی کی حدیث کا علم آتا ہو، قرآن کا علم آتا ہو. فرمایا وہ دور دور تک بھی ڈھونڈو تو تمہیں نہیں ملے گے، فقہا کی تعداد قلیل ہو جائے گی. اور فرمایا کثیر من یسأل، سوال کرنے والے تمہیں ہر اشارے پہ مل جائیں گے. ہر وہ ٹریفک کا سگنل، گاڑی کھڑی کرو، 10 ادھر سے آ جائیں گے، 10 ادھر سے آ جائیں گے. آج کی صورتحال میرے محبوب کی نگاہ نبوت دیکھا، اس وقت اس کو بیان کیا. پر سوال کرنے والے کثیر ہوں گے لیکن قلیل من یعطا، میرے صحابہ اس وقت دینے والے بڑے تھوڑے پڑ جائیں گے، دینے والے قلیل ہوں گے. ہر بندہ یہ سوچے گا اسے دے دیا تو میں اپنا گزارا کیسے ہوگا، حالات ایسے بن جائیں گے. سوال کرنے والوں کی تعداد کثیر، دینے والوں کی کم. میرے آقا فرماتے ہیں جب یہ صورتحال ہو، جاہل خطباء کا راج ہو، فقہا تمہیں دور 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 تک نہ ملے، اس وقت یہ نہیں کہ مصلی بچھا کے بندہ کہے میں بس عبادت میں مصروف ہوں، جاگ کے میں راتیں گزار رہا ہوں. فرمایا نہیں، العلم فیہ خیر من العمل. فرمایا اس دور میں عمل سے بہتر یہ ہے کہ بندہ علم حاصل کرے. سبحان اللہ. اتنا ثواب شب داری میں نہیں، اتنا ثواب نفلی روزے میں نہیں، جتنا ثواب قرآن کی ایک آیت کسی سے سیکھ لینے میں ہے، فقہ کا ایک مسئلہ سیکھنے میں ہے، نماز روزہ حج زکات کا ایک مسئلہ سیکھنے میں ہے. اتنا ساری رات جاگ کے عبادت کرنے میں اللہ وہ ثواب نہیں دے گا جو علم دین حاصل کرنے میں عطا فرمائے گا. جب یہ صورتحال بنے، عمل سے بہتر یہ ہے کہ علم سیکھو. اور میرے محبوب فرماتے ہیں، فرمایا وَتَفَكُّرُ فِيهِ يَعْدِلُ بِالسَّيَامِ، جو ایک لمحے کے لیے کسی دین کے مسئلے میں محض تدبر کرے، غور و فکر کرے کہ یہ مسئلہ یوں ہے تو کیوں ہے، اس کی دلیل کیا ہے، اس مسئلے پہ سوچ و بچار کرے. فرمایا ایک لمحے کا تفکر کسی دینی مسئلے پر، رب ذوالجلال اس بندے کو اس تفکر پہ روزے کا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. تفکر فیہ یعدل بالصیام، فرمایا روزے کا ثواب ومدارستہ بالقیام. اور جو علم دین پڑھے پڑھائے، اگرچہ ساری رات فرضی عبادت کرنے کے بعد عشاء پڑھی ہے، وہ بندہ مطالعہ کیا، اس کے بعد سو گیا، صبح فجر کے وقت اٹھا،
فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، ساری رات اس نے سو کے بسر کی ہے، اس لیے کہ میں نے دن کو پڑھانا ہے، رات اس نے بستر پہ گزاری ہے۔ لیکن فرمایا وہ بندہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے اس پہ اجر نہیں ملا، چونکہ دن کو اس نے پڑھانا ہے، رب ذوالجلال اس کی برکت سے ساری رات اس کے کھاتے میں شب داری، رات جاگ کے نفل پڑھنے والے کا ثواب درج فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، جب اس نے رات عشاء پڑھ کے سو گیا، مطالعہ کیا، سو گیا، فجر پڑھی اٹھ کے، اس لیے کہ میں عام کروں، صبح میں نے کلاس پڑھانی ہے، صبح میں نے کلاس میں جا کے پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، علم دین سیکھنا سکھانا ہے، رات سو کے بسر کی ہے۔ لیکن شان ہے یہ طالب علم کی، دینی طالب علم کی یا علم دین پڑھانے والے کی، رات بستر پہ گزری ہے، اللہ اس کے کھاتے میں ساری رات نفل پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کی یہ گفتگو کا مقصد کہ ہم اپنے آپ سے، میں ہاتھ کھڑے نہیں کرواتا، اپنے آپ سے یہ عہد کریں کہ آج جو ہمارے ماحول کے اندر اس بات کی کمی ہے کہ میرے محبوب کے فرمان کے مطابق اب ڈھونڈو، پہلے تو ہر گلی محلے کے اندر عالم دین موجود، ہر مسجد کی صف مصلی پہ بیٹھنے والا، وہ صرف امام نہیں ہوتا تھا، وہ اس وقت کا امام بھی ہوتا تھا، مجتہد بھی، فقیہ بھی، محدث بھی، سب کچھ۔ اب یہ جو کمی ہے، ہم اس کمی کو، جو تقاضے ہیں وہ تو ہم پورے نہیں کر سکتے، لیکن ہم یہ عہد کرتے ہیں اپنے آپ سے، انشاءاللہ اپنی اولاد میں سے ہم ایک بچے کو، بچے یا بچی کو ہم عالم دین ضرور بنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔